گھر میں آ کے مار رہی ہیں۔ دوسرا ہندوستان ہے جس نے پاکستان پہ حملہ کیا 2-3 سال پہلے، بالا کوٹ کا معروف حملہ، اور اس میں ان کے جہاز گرا دیے گئے۔ ابھی نندن ان کا ایک مونچھوں والا پائلٹ جس کی تصویریں بہت وائرل ہوئیں، وہ پکڑ لیا گیا۔ دوسرے دن ہمارے وزیر اعظم نے چائے پلا کے عزت و احترام گفٹ کے ساتھ اس کو واپس کر دیا۔ اب یہاں اس نے آپ کے ملک پر حملہ کیا ہے، مودی نے جہاز مارا ہے، ٹھیک ہے آپ نے جہاز گرا دیا اس کا، تو یہ تو انتقام نہیں ہوا۔ آپ جو کام کیا یہ اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس نے 1 جہاز بھیجا ہے، آپ 10 جہاز بھیجتے اور انڈیا پر حملہ کرتے، اس وقت نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ درست کام کیا آپ نے اس وقت۔ اگر وہ کام کرتے، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، چھوٹی بات کو بڑی کر دیتے، چھوٹے مسئلے کو آپ نے حل کر دیا، اس شخص کو بھیج دیا وہاں پر۔ وہ پاکستان کیا آیا تھا؟ وزٹ کرنے آیا تھا، یہاں پر کوئی کسی پارٹی میں شرکت کے لیے آیا تھا؟ حملہ کیا اس نے، بم مارے اس نے آپ کے لوگوں کے اوپر، بم مارے، جب آپ نے اس کو گرا دیا پھر اس کے بعد آپ نے اس کا احترام کیا اور پکڑ کے اس کو منت کر کے ہندوستان کے حوالے کیا۔ 2 دن رکھ نہیں سکے اس کو آپ، وہ جنگی قیدی تھا، وہ مجرم تھا، اس کے اوپر جنگی قواعد کے مطابق یہاں کارروائی ہونی چاہیے تھی، اس کو قیدی بنانا چاہیے تھا، لیکن اس کو عزت کے ساتھ آپ نے واپس پلٹا دیا۔ اب یہاں پر سوشل میڈیا اور یہ تکفیری، اس وقت غیرت کیوں نہیں آئی ان کو کہ پاکستان کی حیثیت کا مسئلہ ہے؟ وہاں کتنے جوابی جہاز بھیجے آپ نے؟ ایک بھی نہیں بھیجا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد دباؤ میں آئے ہوئے لوگ عموماً مثلا توہین پاکستان کی، اور یہ مشرف کے دور میں ہوا، جرنیل تھا ایک، وہاں کدھر گئی غیرت؟ نواب اکبر بگٹی پر مشرف کو تیشہ یا میزائل مار کے مروا دیا، اب یہاں پر کیوں نہیں کچھ کیا؟ اول اسامہ کیوں آپ کے پاس دہشت گرد آپ کے اکیڈمی کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے؟ کون لایا اس کو؟ پھر جب وہ چاہیے ہی تو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ پکڑ کے ہمارے حوالے کرو، ہم آئے ہیں، پاکستانی فورسز پکڑ کے امریکہ کے حوالے کریں، آپ پکڑ کے دے دیتے۔ وہ ہیلی کاپٹر لے کر، جنگی ہیلی کاپٹر لے کر آئے اور کاروائی آپریشن کر کے بم مار کے اس کو، بندے کو مار کے لاش اس کی اٹھا کے لے گئے۔ خوب آپ کی توہین کیوں نہیں ہوئی اس وقت؟ آپ کی حیثیت انا کا مسئلہ کیوں نہیں بنا؟ امریکہ اگر 369 حملے کرے 10 سالوں میں، 369 اٹیک کرے پاکستان پر، اس سے پاکستان کی عزت بڑھتی ہے، اور ایران اگر اپنے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے اٹیک کرے تو اس سے پاکستان کی حیثیت مخدوش ہو جاتی ہے۔ امریکہ آپ کے 2851 مار دے بندے پاکستانی عام شہری، 600-700 سے زیادہ عام شہری مار دے، دہشت گرد تو چلو ہم ان کو، وہ بھی پاکستانی تھے، لیکن اگر ہم دہشت گردوں کو نکال کے منہا کر کے دیکھیں تو 1000 سے زیادہ پاکستانی شہری امریکہ مار کے چلا گیا، نہ ان کا تاوان، نہ ان کی دیت، نہ ان کا کیس، نہ ان کا مجرم، نہ جوابی کاروائی، نہ احتجاج، نہ درخواست، کچھ بھی نہیں۔ تکفیریوں پہ موت پڑی ہوئی تھی، میڈیا اینکرز پہ موت پڑی ہوئی تھی، اور یہ تیش دلانے والے سوشل میڈیا، یہ اس وقت مرے ہوئے تھے، مرے ہوئے چوہے کی طرح۔ اس وقت کیوں نہیں غیرت آئی آپ کو؟ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں پر حملہ ہوا ہے۔ ہم نے کہا وہ غلطی تھی ایرانی فورسز کی، یہ ناپختگی تھی کہ ایک دوست ملک کو اعتماد میں لیے بغیر، پاکستانی حالات اور تقاضوں کو نظر میں رکھے بغیر یہ آپریشن کرنا، یہ ان کی خامی تھی جو نہیں ہونی چاہیے ایک پختہ میچور فوج کے اندر۔ لیکن جب پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد یہ 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں یہ ہوا، ان 369 حملوں کے علاوہ یہ حملہ تھا۔ پھر 26 نومبر 2011 کو افغانستان میں تعینات نیٹو فورسز نے پاکستان کی سرحد پر اندر گھس کے، پاکستان کی سرحد میں آ کر پاکستان کی چوکیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے فوجیوں کو، 28 فوجیوں کو مار دیا۔ یہ پاکستان کے اندر گھسے نیٹو کے، امریکہ کے اور عرب مغربی ممالک کے فوجی، اور انہوں نے حملہ کر کے 28 فوجی ہمارے مار دیے۔ جواباً نیٹو کے کتنے مارے ہم نے، کتنے میزائل ان پر داغے، کتنے جہاز ان پر مارے، کتنی طاقت ان کو دکھائی۔ جب امریکہ ہم پر حملہ کرے، فخریہ کام ہے ہمارے لیے کہ امریکہ نے مارا ہے۔ ایران حملہ کرے، ایران نے تو کہا کہ میں پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، پاکستانی فوج پر حملہ نہیں کیا، پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کیا، ایرانی دہشت گرد اس ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے، ان پر حملہ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستانی حساسیت یا پاکستانی تقاضے یا پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ کو پاکستانی حدود میں اس طرح کا آپریشن کرنا تھا، پاکستانی فورسز کو اعتماد میں لیتے، لیکن یہ غلطی کی انہوں نے۔ خوب یہ غلطی انہوں نے کر دی اور یہ انا کا مسئلہ بن گیا۔ تمام
میڈیا نے بنایا. یعنی کتنی کمزور ہے ہماری قیادت کہ میڈیا جہاں بھی ان کو طیش دلائے گی اس طرح عمل کریں گے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. خوب جب پتھر ہی مارے گئے تو وہاں کیوں نہیں جواب دیا کسی کو؟ انڈیا کو کیوں نہیں جواب دیا؟ امریکہ کو کیوں نہیں جواب دیا؟ نیٹو کو کیوں نہیں جواب دیا؟ پاکستان سے زیادہ دراندازی کس ملک کے اندر ہوئی ہے؟ افغانستان سے ہر روز ہو رہی ہے. وہاں کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ اگر جواب دو کہ نہیں وہ مصلحت نہیں تھی، ملک کے مفاد میں نہیں تھا، اس کو ڈپلومیسی سے کرنا تھا، تو یہاں ڈپلومیسی کیوں مر گئی آپ کی؟ یہ غلطی ہوئی ہے. غلطی کی تلافی غلطی سے نہیں ہوتی. ایران کو جس طرح غلطی میں پہل کی انہوں نے، ان کو تلافی میں بھی پہل کرنی چاہیے. معاملات کو سلجھانے میں پہل کرنی چاہیے، معاملات کو معمول پہ لانے میں پہل کرنی چاہیے. اور اسی طرح